وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ٹھیک ہے جی، جتنا قرب زیادہ ہوگا حضرت اتنی آزمائشیں بھی زیادہ ہوگی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ٹھیک ہے جی، جتنا قرب زیادہ ہوگا اتنی آزمائشیں بھی زیادہ ہوگی. اور آپ کبھی قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں کہ خلیل اللہ نے کتنی آزمائشیں دی ہیں حضرت. لیکن حضرت جی اوکھا اسے لگتا ہے جس کی لگی نہ ہو، جس کی لگ گئی ہو اس کو کہاں اوکھا لگتا ہے. یہ امام غزالی نے کیمیہ سعادت میں لکھا ہے کہ جب خلیل اللہ کا آخری وقت آیا، اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آیا، پردہ فرمانے کا وقت آیا، وصال مبارک کا وقت آیا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، تو حضرت اسرائیل، یہ وہ دور ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آیا کرتے تھے. تو آ کے عرض کی حاضر ہوئے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پوچھا اسرائیل کس طرح نام ہوا؟ مفہوم ہے اس کا، اسرائیل کس طرح نام ہوا؟ عرض کی حضور ہو زیارت بھی کرنی ہے تو روح بھی قبض کرنی. تو ظاہر حضرت تکلیف تو ہے نا. تو آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ بھائی قاعدہ تو یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا. خلیل تھے نا اللہ کے، اور آپ نے خود نہیں خلیل کہا، قرآن کریم میں اللہ نے خود کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ٹھیک ہے جی. وہ لکھا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کے عرض کی اللہ میں آپ کے خلیل کے پاس گیا تھا اور آپ کے خلیل کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا اللہ قاعدہ تو یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے مقرب فرشتے جاؤ جا کے ابراہیم سے کہو کہ یار نو نام ہی نہیں کرتا ہے. قاعدہ یہ بھی ہے یار نو نام ہی نہیں کرتا ہے. جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کے پیغام میں محبوب سنایا نا کہ حضرت پیغام آیا، اللہ پاک فرما رہے ہیں خلیل قاعدہ پھر یہ ہے کہ یار کو انکار بھی نہیں کرتا. آپ نے فرمایا کڈ پھر روح، یہ بڑا ڈاڈا کام ہے. وہ لکھا ہے کہ اللہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ جو حضرت ابراہیم کی تیرے ساتھ دوستی ہے نا یہ اس لیے ہے کہ تو نے مال بڑھا دیا، اور اللہ نے واقعتاً بڑی وسعت دی تھی حضرت خلیل اللہ کو، بڑی وسعت دی. تو اللہ پاک نے فرمایا پھر آزما لو. وہ ایک فرشتہ انسانی لبادہ اوڑے، بشری لبادہ اوڑ کے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو گیا. اس نے باواز بلند کہا اللہ. کہنے والا فرشتہ اور سننے والے ابراہیم، وہ تو کیا سما پیدا ہوا ہوگا، کیا سما پیدا ہوا ہوگا، کیا کیف و مستی ہوگی جب فرشتے کی آواز سے وہ فضائیں گونجی ہوئی ہیں. اللہ اللہ. وہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے سنا، بے چین ہو کے اٹھے، کنے میرے یار دانا لے. بڑی تلاش کے بعد دیکھا تو پہاڑ کی چوٹی پہ ایک بندہ کھڑا. پوچھا یہ ابھی اس میں ذات سے فضائیں گونجی، اللہ تو نے سنا؟ آپ نے تجھے پتہ کس نے نام لیا؟ وہ کہتا ہے جناب میں نہیں لیا. آپ نے فرمایا یار ایک باری پھیر لایا. آزمائش تھی نا کہ ہم سے زیادہ پیار ہے کہ مال سے زیادہ پیار ہے. وہ کہتا ہے جناب اس طرح نہیں، کچھ عنایت فرمائے. آپ نے فرمایا نظر اٹھا کے دیکھ، جہاں تک تیری نظر جائے گی نا اس سے بھی آگے جتنے یہ مال مویشی چر رہے ہیں سارے میرے ہیں، جا دے دیے پھر نہ دے. فرشتے نے پھر کہا اللہ. اور تشنگی اور بڑی اور کیف و مستی. آپ نے فرمایا پھر لے. عرض کی تھی حضور کی، فرمایا ادھا پہلے دیتا ادھا پھر دیتا، جا پھر لے. فرشتے نے پھر کہا اللہ. فرمایا ایک باری پھر لے. عرض کی حضور آدھا پہلے دے دیا آدھا بعد میں دے دیا، اب تو دینے کے لیے راہ کچھ نہیں، اب کیا دیں گے جو میں لوں؟ آپ نے فرمایا اتنا زیادہ مال ہے کیسے سنبھالے گا، راکھی بھی کر دیا کروں گا، پھر لے. آؤ واپس حضرت اسی طرح یہ نکلو. ہم نے جو نیا ہی بازار گرم کر دیا، نکلو. دعا کرو ہماری بھی یہی حالت ہماری بھی ہو. وہ ہمیں تو نہیں اقبال نے اللہ کی حضور دعا کی تھی، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر
تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، شراب کہن پھر پلاسا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا۔ یہ تو ابو بکر شبلی مرید تھے نا۔ آپ ذرا پیر کی بھی سنو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی۔ بھائی جانا کس نے نہیں ہے؟ سب نے جانا، کس نے رہنا ہے؟ جی کسی نے ہے وہم کہ میں رہنا ہے، وہم نہیں بھائی، حقیقت یہی ہے کہ جانا ہے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت کے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدا تے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی، اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکراں موت نے ملیاں، فضل کری رب سائیاں۔ آج جو ہمارے جوان بچے ہیں، ان کے پاس وکھرے بہانے ہیں، تھوڑے سے زیادہ ایج والے ہیں، ان کے پاس وکھرے بہانے سب نے تراش رکھے ہیں۔ جوانوں کو دعوت دو، ان کا ایک ہی بہانہ، کامن بہانہ ہے سب کا، جتنے منڈے ہیں ہمارے سب کا ایک ہی بہانہ ہے کہ یہ میرے کپڑے نہیں صاف، سب کے پاس ایک ہی بہانہ ہے، اور بہانہ کوئی نہیں آتا، ایک سب کے پاس۔ ہماری جو یوتھ ہے ایک ہی بہانہ ہے سب کے پاس، ان کو نماز کی دعوت دو، کپڑے نہیں صاف، ٹھیک ہے جی، ان کو محفل کی دعوت دو، ان کے کپڑے نہیں صاف۔ ہاں یہ جو، اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کا بہانہ نہیں، آپ سب مولوی صاحب تانوں کی پتا، تھی اتنی نہ کام کر دے ہیں، تھی کر دے ہو تو تانوں پتا ہوئے نا کہ بڑی مصروفیت ہے۔ تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جو بہانے والے ہیں نا، ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں یار کوئی آج تو نے بڑے بہانے ڈھونڈ لیے ہیں، بہانے لگا کے تو مسجد سے بھی بھاگ گیا، بہانے لگا کے تو محفلوں سے بھی بھاگ گیا، وہ اتنا تو بتا اسرائیل علیہ السلام کے لیے کون سا بہانہ تراشا ہے؟ کوئی بہانہ ان کو بھی جو لگانا ہو، قدرتی ڈھونڈیا بہانہ انہوں نے جو ان کو لگانا ہو۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ عذر بہانہ چلنا نہیں، نہ کر بندیا تیرے کل کوئی بہانہ نہیں ہونا، جدن اسرائیل علیہ السلام نے آنا تیرے کل کوئی بہانہ نہیں ہونا، تجھے لائیں گا بھی تو انہوں نے سننا نہیں۔ میں پرسوں چوتھے ختم پاک پہ تھا تو ایک بچے نے نا تلاوت کی، بڑا اچھا قرآن پڑھا، 12-13 سال کا بچہ ہو۔ تو میں نے پوچھا یار کون ہے، کسی کو مفتی صاحب کا منڈا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، اے جدے ختم کے آئے ہوئے ہوتا ہی منڈا ہے۔ میرا دل ہل گیا، میں نے کہا یار اس باپ کا کب دل چاہا ہوگا اس بچے کو چھوڑ کے جانے کا، لیکن کی عذر بہانہ چلنا نہیں۔ جو تم آنکھیں میرے بچے چھوٹے، جی میری دکان کھلی ہے، جی میرے پیسے بینک چ پے، ٹائم از آؤٹ، ٹائم مک گیا، بس تھوڑا ٹائم دیتا ہے، تم تھوڑا ٹائم تو نہیں دیتے۔ دیکھو نا میاں محمد بخش صاحب کتنا درد کر رہے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، جی کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے، تیرو سنیا نہیں سی بھیجیا۔ یہ سب سے پہلے سفید وال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا اللہ اس پہ قادر نہیں کہ وال سدا کالے نہ رہے، قادر ہے وہ ذات، لیکن کرم کر چھڑے ہیں چٹے وال دیڑے، باز آ جا گئے، باز آ جا گئے۔ چلو میاں صاحب خالی بات کرتے تو ان سے ہم اختلاف کر لیتے تھے، لیکن میاں صاحب نے نہیں کی، سب نے کی۔ بابا فرید بولے پاک پتن والی سرکار، آپ فرماتے ہیں ہائے اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے سی، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید۔ تو پھر آگے کیا فرمایا؟ اٹھ فریدا ستیا او تیری داڑھی آیا بور، ظالمہ چٹے وال آ گئے، کیوں نہیں باز آنے؟ بچپن تیرا لنگ گیا، لڑکپن تیرا لنگ، بھائی کسی کو 13 سال کی عمر میں تو نہیں سفید بال آتے ہیں، یہ تو ایک نشانی ہے کہ نہیں ان کام واوی ہو گئے۔ لڑکپن تیرا گزر گیا، جوانی تیری گزر گئی، ان کی کڑنے میں وہ کون سا ایسا کام ہے جو اتنے سالوں میں تجھ سے نہیں ہو جو تم نے اب کرنا ہے؟ اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور،
اگا ہو گیا نیڑے پیچھا رہ گیا یہ آ رہا ہے جانا بھائی سب نے جانا کسی نے بھی نہیں رہنا سب نے کل نفس ذائقۃ الموت سب نے جانا تو یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا ہے کہ جب حضرت پہ نزا کی کیفیت طاری ہوئی تو آپ نے آنکھیں بند کر لی تو یہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر تم کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہو جو جا رہا ہے جس دنیا سے کوچ کر رہا ہے نزا کی کیفیت طاری ہے تو اس کو کلمہ تلقین کرو ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ باواز بلند پڑھو بھی ہو سکتا ہے تمہارے پڑھنے سے وہ پڑھ لیکن یہ تو باتیں عام کی نہیں خاصوں کی تو شان اور ہے وہ پاس کو میرے یار تک نواں نواں مفتی کو لوتا اس نے حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کر دیا حضرت کی آنکھیں بند تھی کہتا ہے حضرت کو لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جواب سننا حضرت جنید بغدادی کا آپ نے آنکھیں کھول دی اس شخص کو مخاطب کر کے ارشاد فرمانے لگے وہ سنگیا وہ یاد بھی انہوں کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے کنا یاد کیتا ہے گا بابے وہ فرمایا یاد بھی اس کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں وہ کتنا یاد کیا ہوگا کتنا یاد کیا ہوگا ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا ہاں حضرت پنجابی میں کوئی ایشو تو نہیں ہے سمجھ آتی ہے یہ ہمارے ایک پنجابی صوفی شاعر ہے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی آپ فرماتے ہیں الف آیا سینتول لال کری دنی نو ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھ او تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو تیر ہنگ جوین دا لا بیٹھ میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ بخائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھ کل کیا جواب دینا یار جا کے اللہ کو کیا جواب دینا کیا کر کے کیا کیا نہیں اپنا وقت ضائع نہیں کرو خوب اپنے اللہ کو یاد کرو خوب نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کرو خوب چل رہی ہے ذرا چلاؤ انہوں کیوں نہیں چلاندے چل رہی ہے اچھا کیا آپ کے خیال میں مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی ہے لیکن اس کو بولنے کا آرڈر نہیں ہوتا آج آرڈر ہے اس کو بولو آج آرڈر آج بولو خوب اپنے اللہ کو یاد کرو خوب اپنے اللہ کو یاد کرو خوب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کرو ہاں آج وقت ہے کر اصل میں حضرت جی ہم سب کو نا مار گئی ہے بے یقینی ہمیں یقین ہی کوئی ہمیں یقین ہی کوئی یقین پیدا کرو پھر دیکھو ہوتا کیا ہے یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی آپ کا شمار ان صوفیاء میں سے ہے کہ جن کی اپنے نفس کے ساتھ نہیں لگتی تھی اسی انہیں ملیاں نہ لڑ لینے نفس نہ کبھی نہیں لڑے ساڑی لڑائی مسائیاں نہ ہوندی ہے ساڑی لڑائی ماڑے نہ ہوندی ہم نفس کے ساتھ کہاں لڑتے وہی تھے نفس کے ساتھ لڑنے والے وہی تھے نفس کے ساتھ لڑ اور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کی ساری زندگی نفس سے لڑائی رہی ہے حضرت نے نہیں کبھی نفس کی کمانی کی اب فرماتے ہیں میں ریاضت کر رہا تھا مجاہدہ کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے تو اب فرماتے ہیں مجھے پیاس لگ گئی تو میں نے نفس کو مخاطب کر کے کہا میں نے کہا کوئی نہیں پانی ہے ہاں صبر کر لیکن نہ فرماتے آہستہ آہستہ نہ میں نڈھال ہو گیا نقاہت غالب آ گئی تو میں سمجھ گیا فرید پانی تو پینا ہی پڑے گا تو اب تو میں احباب کو کہتا ہوں نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے حقیقت بات ہے لیکن شکر والا ملتا کہیں نہیں ہے او کتے میں نے دیکھا ہے کوئی شکر ادا کرنے والا باقی حضرت جی جڑا تے اسلام آباد دا مالک بھی کھلار کے ویکھو بھی روئے گا حقیقت کہہ رہا
پورا اسلام آباد دے دو کسی کو، سال بعد آ کے اس کو پوچھو وہ بھی روئے گا. شکر نہیں ہے. ہاں کسی نے شیخ سادی سے پوچھا اور کہ حضور کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا یار اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں لیکن زبان نہ شکری پہ لگی ہوئی ہے. شکر کتے کتے کو لفظ ہے شکر والا، لیکن یاد رکھنا شکر بہت بڑی دولت ہے. شکر کی عادت ڈالو، یہ قرآن کا نسخہ ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، تو شکر کر ہم تجھے اور زیادہ دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تو کفر کرے گا بے شک میرا عذاب بڑھ سکتا ہے. اور ہم تقریباً سارے حضرت ناشکری کے عذاب میں مبتلا ہیں جی. جس کے پاس یہ گھڑی ہے نا وہ اس پہ شکر نہیں کرتا، وہ روئے گا. جس کے پاس مہران گاڑی ہے وہ اس پہ شکر نہیں ادا کرے گا، وہ روئے گا. کدی لینڈ کروزر او ظالما تو مہران تے شکر کر، اللہ لینڈ کروزر بھی دے دے گا. تو رونا تو چھوڑ کم از کم یار. رو رہی ہے کیوں حضرت؟ غلط تو نہیں بات کی، رو رہے ہیں حضرت. نہیں رونا نہ شکر. اور میں آپ کو شیخ سعدی کی بات بتاتا ہوں. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایران واپس آ رہا تھا تو آپ فرماتے ہیں جب میں ایران کے مرکزی دروازے پہ پہنچا نا شہر میں داخل ہونے کے لیے، تو آپ فرماتے تھوڑی پیچھے میری جوتی ٹوٹ گئی. آپ فرماتے میں نے جوتیاں اٹھا کے ہاتھ میں پکڑ لی. فرماتے پتھر اتنے نوکیلے تھے میرے پیروں میں چبھ رہے تھے اور خون رس رہا تھا. تو کہتے بس میری زبان سے ناشکری کے کلمے ادا ہونے شروع ہو گئے. میں نے کہا نا وہ غلط نہیں ہے، جوتی بھی نہیں پیرے کون. آپ فرماتے جب میں ایران کے مرکزی دروازے پہ آیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص ہے جس کے نہ دونوں بازو ہیں نہ دونوں ٹانگیں ہیں. وہ ایسے گھوم گھوم کے نا رول ہو کے وہ بہ رہا ہے. آپ فرماتے جب اس کو دیکھا تو سجدے میں چلا گیا، یا اللہ معافی دے دے. وہ کوئی گل نہیں، جوتی نہیں دیتی، پیر تے دیتے ہی. شکر کی عادت ڈال دیا. شکر کی عادت جو ہے اس کو شکر تو کرو نہیں یار، پھر جو نہیں ہے اللہ وہ بھی عطا کرتا ہے. شکر کی عادت ڈالو، شکر کی عادت ڈالو. ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے. اب تو حضرت ٹوٹی کھولو تو پانی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بڑا اوکھا دور تھا. آپ فرماتے میں پانی کی تلاش میں نکلا تو ایک میں نے دیکھا تو سامنے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. آپ فرماتے میں نے کہا اگر قصبہ ہے لوگ ہیں تو پھر پانی بھی ضرور ہوگا. آپ فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا آگے کنواں. آپ فرماتے میں کنویں پہ گیا تو جا کے کیا دیکھا کہ کنواں ہے، کنویں میں پانی بھی ہے، پانی پینے والا بھی ہے، پانی صاف بھی ہے، لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی سلسلہ نہیں ہے، رسی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے. اب بڑے یقین والے لوگ تھے. آپ فرماتے میں کنویں کے پاس ہی بیٹھ گیا. اچھا جو ذات کنویں تک لے کے آئی آگے بھی بندوبست ہوئی کرے. آپ فرماتے میں بیٹھ گیا. کیا دیکھتا ہوں یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا ہے، 2 ہرن نر مادہ جوڑا ہے. آپ فرماتے جیسے میں نے آ کے کنویں میں دیکھا تھا. آپ فرماتے انہوں نے بھی دیکھا. کہتے جب میں نے دیکھا تھا تو کچھ نہیں ہوا، جو انہوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. میں بڑا حیران ہوں. چنگی گل میں دیکھا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرنوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. آپ فرماتے ہیں ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے. اب پانی اوپر ہی تھا. کہتے میں نے کہا چل فرید تیرے لیے تو نہیں پانی آیا لیکن پانی ہے تو اوپر ہی نہیں، چل تو بھی پی لے. بابا صاحب فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا. کہتے میری رانگی میں اور اضافہ ہوا. میں نے کہا چنگی گل ہے، میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا. وہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب حضرت عام تو نہیں تھے نا، خاص لوگ تھے. کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا. یہ کیا ہے؟ تو جواب پھر کیا ہے؟ فرید وہ تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا، وہ ہمارے آسرے پہ آئے تھے. اللہ یا رسول فرید تو آیا تھا نا، رسی ہوگی ڈول ہوگا، پانی کھینچیں گے نکالیں گے پیئیں گے. اس میرے آسرے پہ آئے تھے. فرید جس دن تو بھی میرے آسرے پہ آئے گا میں تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجوں گا. بات تو یقین کی ہے، سب کچھ ہے، یقین نہیں، یقین نہیں، یقین پیدا کر. سب کچھ ہی ہے، یقین پیدا کر.
یقین پیدا کرو. یہ چلو میں آپ کو ایک سادی سی مثال دینے لگا ہوں، چلو بات ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ آ ہی جائے. یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی. یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے شیوخ میں سے حضرت باجدید بستامی علیہ الرحمہ کے ویسی تربیت یافتہ ہے. ٹھیک ہے. تو حضرتی کے دور میں ہوا ہے ابو علی سینا، ایک مفکر، ایک سائنسدان، ٹھیک ہے، ایک فلسفی. وہ ایک دن حضرت واز فرما رہے تھے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ. تو آپ کی مجلس واز میں ابو علی سینا بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں جب علماء کی مجلس میں جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، لیکن جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ حضرت بیان کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں بھائی اللہ اللہ کیا کرو، زندگی میں برکت ہوگی. ٹھیک ہے جی. بھائی لالچ تو دینی پڑتی ہے. اب تو اگر محفل بھی ہو تو لوگ یہ نہیں پوچھتے مولوی کیڑا آن لگا ہے، پوچھتے ہیں 10 چول کیڑے پکائے گئے. ٹھیک ہے جی. میں تو سچ کروں گا بھائی، میں انہیں نہیں دور سخت رہی، مجھے تریلیاں آ رہی ہیں، میں نہیں دوروں آ کے جھوٹ تو نہیں نہ بول رہا ہے، اور نہ میں کوئی اس نظریے سے آیا ہوں کہ میں نے آپ سے کچھ لینا ہے. میں تو کچھ دینے آیا ہوں. آؤ کچھ کر لائیے، آؤ کچھ کر لائیے. نہ میں نے جھوٹ بولنا ہے، نہ میں نے جاتے ہوئے آپ کو یہ کہہ کے جانا ہے کہ تھی سارے ہی عاشق ہو. عاشق تو لبیا نہیں لبدا ہے. آج کا سلسلہ چل نکلا نا، تھدی سٹو عاشق ہونے کا پرمٹ. ہمارے یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں اللہ کی رحمت سے. وہ حضرت بھائی قرآن میں بھی ہے نا، وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ بھی کہہ رہے ہیں خوف اور طمع پکارو. حضرت نے طمع دی. آپ نے فرمایا بھائی اللہ اللہ کیا کرو، رزق میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، دل کو سکون ملے گا. آپ نے ایسی کافی باتیں سنائی. ابو علی سینا بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے سوچ رہے تھے یار بابا کی کہہ رہے ہیں، اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک نام اتنے کام کس طرح کرے گا بندہ؟ اللہ اللہ کرے اور اتنا کچھ ہو جائے. یہ سوچ ہم میں بھی ہے نا، ہم میں ہے ہی سوچ. ہاں آج آپ میرے پاس تو لوگ آتے ہیں لوگوں کو بھائی اے یا حیو یا قیوم اینی واری پڑھ دیں، نہیں کوئی تویز نہیں دے دیں بھائی یہ درود شریف اتنی 1000 بار پڑھنا، نہیں کوئی تویز نہیں دے دیں. یہ بات ہم میں بھی ہے، حقیقت میں کہہ رہا ہوں. ہاں ہم اس کو کھل کے نہ مانیں، لیکن یہ بات ہم میں ہے. ہم نہیں مانتے کہ اللہ کے رسول کے نام کی کیا برکتیں ہیں، ہم نہیں مانتے اس چیز کو. وہ ابو علی سینا نے بھی وہی کیا. وہ بیٹھا اظہار تو نہیں کیا، لیکن بیٹھا یہی سوچ رہا تھا بھائی یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائے. اور دلیلیں ابو علی سینا کیا؟ 2 دلیلیں ابو علی سینا نے خود کو دی. پہلی دلیل کیا دیتا ہے ابو علی سینا؟ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ پہ پانی کا بھرا ہوا گلاس رکھ لے، پانی پیے نا، بلکہ کہنا شروع کر دے پانی 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 پیے نا، تو اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی بھائی. پانی پانی کہنے سے تو پیاس نہیں نہ بجھتی، پیاس تو بجھتی ہے پانی پینے سے. دوسری دلیل ابو علی سینا دیتے ہیں، کوئی شخص بیمار ہے، وہ طبیب سے دوائی لے کے آئے، دوائی کی پڑیا ہاتھ پہ رکھ لے، دوائی کھائے نا، ٹھیک ہے جی، ہاتھ پہ رکھ لے اور کہنا شروع کر دے دوائی 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 دوائی، تو کیا اسے آرام آئے گا؟ نہیں آئے گا. دوائی کھائے گا تو آرام آئے گا. یہ 2 دلیلیں دے کے ابو علی سینا شیخ ابو الحسن خرقانی کی بات کا رد کرتے ہیں. پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے تو اتنے کام ہو جائے؟ اب کہتے ہیں بھائی جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو. یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ پکڑ لیتے ہیں کہ دل میں کیا چل رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے جی. آپ نے بھی ابو علی سینا کا وسوسہ پکڑ دیا، اور ابو علی سینا کی تربیت کرنے کے لیے نا، اس کو بتانے کے لیے کہ الفاظ کتنا اثر رکھتے ہیں. ابو علی سینا کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں او گدے تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکت ہے. اب حضرت بھری مجلس، ابو علی سینا اتنا نام، حضرت نے گدا کا ابو علی سینا کو چڑھ غصہ گیا، لیکن کوئی غصہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا. سارے تو حضرت کے مرید بیٹھے تھے، غصہ کر کے مار کھانی تھی. اس نے کیا کیا؟ غصہ اندر ہی دبایا، کنٹرول کیا کہ سب کو یہ شو ہو کہ مجھے غصہ نہیں چڑھا کوئی. لیکن کیا ہوا؟ کنٹرول نہیں ہوا، اظہار ہو گیا. کس طرح؟
بیٹھے بیٹھے غصے سے رنگ لال ہو گیا, پسینہ آ گیا ہے اور وجود کانپنے لگ پڑا. اب اللہ کے وہ ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی, ان کو اتنا نہیں پتا تھا اس کو غصہ کیوں آیا. آپ نے ابو علی سینا کو مخاطب کر کے پوچھا, ابو علی سینا تجھے کیا ہوا, یہ بیٹھے بیٹھے تیری کیفیت کیوں بدل گئی, رنگ لال ہو گیا, تجھے پسینہ آ گیا, تو کانپ رہا ہے, کیا ہوا. عرض کرتا حضور دیکھیں نا آپ نے بھی تو زیادتی کی ہے. آپ نے فرمایا میں نے کون سی زیادتی کی ہے. حضور دیکھیں آپ نے بھری مجلس میں مجھے گدھا کہہ دیا, تو کیا اب بھی میرا رنگ نہیں لال ہوگا, اب بھی مجھے پسینہ نہیں آئے گا, اب بھی میرا وجود نہیں کانپے گا. آپ نے فرمایا نا معقول, ابھی تو بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا اے جی اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے, یہ دیکھا گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا, اللہ اللہ کہنے سے کیا نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر یا رسول. ٹھیک ہے جی, ابھی بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں نہ آئی ہے تو کل صبح مین روڈ پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے جی, جڑا قدرت چنگا تگڑا جہا منڈا لنگدا انہوں نے کھلار لانا, انہوں کہنا بھاویں تو کپڑے سونے پائے نے ہے تو کھوتا ہی نہیں. نمبر کا حضرت صاحب کو میرا ہے, پھر انہوں دسنا ہے کہ کی ہویا ہے. کیوں حضرت جی, اگر یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ اتنا اثر رکھتے ہیں تو پھر آپ تصور کریں پھر اللہ میں کتنا اثر ہوگا ہے, پھر اللہ میں کتنا اثر ہوگا, پھر اللہ میں کتنا اثر. صرف کیا ہے, یقین ہی نہیں ہے, یقین ہی نہیں ہے. یقین کرو حضرت, پھر دیکھو ہوتا کیا ہے, پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا سلسلہ عالیہ قادریہ شریف. ٹھیک ہے جی, حضور نبی کریم علیہ السلام کے تربیت یافتہ اور مرید خاص حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی. پھر آگے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی. پھر آگے ان کے مرید ہیں حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی. یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی کی ابتدا کچھ ٹھیک نہیں تھی. ٹھیک ہے, پھر اللہ پاک نے آپ کو توفیق توبہ دی. پہلے آپ سود کا کام کرتے تھے, پھر اللہ نے آپ کو توفیق توبہ دی, آپ نے امام حسن بصری کے دست پاک پہ توبہ کی. اور حضرت جی یہ ان پیسوں کے لیے حضرت ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھرتے. خدا کی قسم تورات میں لکھا ہے, تورات میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, تورات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا, دو نمبری والی توبہ نہیں, سچی توبہ اگر کوئی محمدی کرے گا تو اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا کر دے گا. یہ تورات میں. ہم تو 5-5 روپے کے نوٹ کے لیے جھوٹ بولتے پھرتے ہیں. یہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں لکھا ہے اگر کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا, حضرت سچی توبہ اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا کر دے گا. اتنی شان ہے محمدیوں کی حضرت, لیکن کو محمدی بنے گی تو صحیح ہے. تکیافی کھانے دے. وہ کسی نے کہا تھا نا ان کے جو ہم غلام تھے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا, ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار. آج دیکھو تو صحیح کیا حال ہمارا, کتے کا گوشت ہم نے کھا لیا, کھوتے کا ہم نے کھا لیا, مری مرغی. یہ سزا ہے ہمیں اللہ کی طرف, حقیقت بتا رہا ہوں. ایسی متیں ماری گئی ہیں ہماری, یہ سزا ہے ہمیں اللہ کی, اور کیا سزا دیں گے. وہ تو درمیان میں حضور کا وسیلہ ہے کہ اللہ نے ہماری شکلیں نہیں بدلی. کام ہم نے کون سے نہیں چھوڑے قبلہ جی, کون سا کام ہم نے نہیں چھوڑا ہے, یا آپ کے پاس ہی مری ہے, کیا نہیں ہوتا وہاں جی. لیکن کیا ہے حضرت, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اور تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مارتا ہے, صرف حضور اندر میں ہمیں. نہیں تو وہی رب ہے جس نے قوم نوح پہ عذاب اتارا تھا, وہی رب ہے آج بھی ہے. قوم لوط پہ اسی رب نے پتھر برسائے تھے, لیکن کیا کریں تب لوط علیہ السلام تھے, محمد الرسول اللہ. قطر نہ کرو. اور
یہ صرف اتنی بات ہے حضرت جی صاحب، جس نے فیصلہ کر لیا وہی شہنشاہ ہے، جسے نہیں ہوا دھکے کھائے اس میں۔ یہ مولانا روم اور شیخ سعدی نے بڑی کرم نوازی کی ہم پہ، انہوں نے بڑی سادی سادی مثالیں دے کے بڑے بڑے اوکھے مسئلے سمجھا دیے۔ آپ لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی بادشاہ تھا نا حضرت، موجا وزیر کو کہا دروازہ بند کروا دو، جو اندر ہیں وہ اندر ہی رہیں، جو باہر ہیں وہ باہر رہیں، جو اندر ہیں باہر نہ جائیں، جو باہر ہیں اندر نہ ہیں، ٹھیک ہے۔ سب کو جمع کیا، فرمایا درمیان میں بڑے بڑے ٹیبل لگوا دیے، فرمایا جتنے قیمتی ہیرے جواہرات پڑے ہیں نا خزانے میں جاؤ سارے اٹھا کے لاؤ، وہ لے آئے، فرمایا لگا دو ٹیبل پر، لگا لیے۔ جتنے لوگ تھے نا دربار میں محل میں سب کو بلا لیا، بلا کے کہا بھائی یہ میرا کل خزانہ ہے، ٹھیک ہے جی، جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا، جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک نوکرانی تھی خادمہ، ورد کر دی حضور اپنے فکرے پہ غور فرما لیں۔ آپ نے فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا، فکرے پہ غور کر لیں۔ محمود غزنوی نے کہا میں نے غور کر کے کہا ہے، میں اب بھی کہتا ہوں جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا رکھو۔ وہ لوگوں نے پہلے ہی تاک لگا لی تھی، میں نے اس پہ رکھنا ہے، میں نے اس پہ رکھنا ہے، وہ اٹھ کے ٹوٹ پڑے سارے۔ وہ آئی اور اس نے آ کے محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا۔ محمود غزنوی سمجھ تو گئے، مسکرا کر فرمانے لگے چلیے اور کسی ہیرے پہ ہاتھ رکھتی تیری نسلوں کی کفالت ہو جانی تھی، یہ تو نے کیا کر دیا، مجھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ آ کے کرتی حضور انہوں نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا ہے، میں نے ہیرے والے پہ رکھ دیا۔ اتنی بات ہے اللہ، اتنی بات ہے۔ جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے ہیرا یا ہیرے والا ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یا ہیرا یا ہیرے والا، بس یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہیرا پھر ہیرے والا لگ گیا، اللہ پھر سارا کچھ ہی تیرا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، اور مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو صحیح ہے۔ یہ ایک کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ انڈیا کے ہمارے بزرگوں ہیں گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت کی تصنیف ہے، اور یہ ملفوظات ہے سید غوث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے جی، یہ ان کے ملفوظات ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ جمنا ندی، یہ انڈیا کی بڑی مشہور ندی ہے، گنگا جمنا، ٹھیک ہے جی، جمنا ندی میں نا باڑھ آ گئی، سیلاب آ گیا۔ اب حضرت جی پانی پہ تو نہیں نا کسی کا زور، اس کو کون کہے کچھ، اس پہ نہیں زور کرتا۔ وہ سب لوگ سمجھ گئے کہ بھئی اب پانی پہ تو زور نہیں ہے، کوئی دعائی ہے۔ وہ سارے اکٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کے پاس آئے، آکے حضور سید پاک کو اللہ دے ولی، بند کچھ ٹوٹ چکا ہے، کچھ ٹوٹنے والا ہے، تو دریا نے گاؤں کا رخ کر لیا ہے، حضور کو دعا فرما، کو زور لاؤ، کوئی مت واؤ۔ میاں صاحب نے فرمایا نا ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی، کو نظر فرماؤ حضور دریا رخ بدل لے۔ آپ نے فرمایا اس طرح کرو کہ سارے نا وہ بیلچے اٹھاؤ، ٹھیک ہے جی، کدالیں اٹھاؤ، وہ سارے میرے ساتھ آتا۔ سارا گاؤں شاہ صاحب کے ساتھ چل پڑا۔ شاہ صاحب سب سے پہلے خود ہی بند پہ چڑھے اور وہ بند توڑنا شروع کر دیا، اور گاؤں والوں کو کہتے ہیں تم بھی توڑو۔ انہوں نے کہا ہم نے تو شاہ صاحب سے کہا تھا شاہ جی کچھ بند ٹوٹ گیا ہے، کچھ رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو دعا فرمائیں کہ پانی اپنا رخ بدلے۔ تو شاہ صاحب نے تو بند ہی توڑنا شروع کر دیا، تو بند ٹوٹا تو گیا سارے کا سارا گاؤں۔ وہ بابے کی رمز کو سمجھے کوئی نہیں، وہ شاہ صاحب کو گالیاں دیتے ہوئے نا سارے چلے گئے، شاہری کلے ہی لگے رہے۔ اب جا کے نا سارے لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، ابھی پانی آیا، ابھی پانی آیا، ابھی پانی آیا، پانی تو کوئی نہیں آیا۔ شاہری ہو موڈے ہوتے بیلچا رکھ کے کلے پہ آیا، وہ سارے بڑے حیران ہوئے یہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے جا کے دیکھا تو دریا 2 کوس پیچھے چلا گیا،
2 कोस हजरत बड़े हैरान हुए, भाई दरिया 2 कोस पीछे कैसे चला गया, ये क्या हुआ। खैर सारे शाह साहब के पास आए, शाह साहब ना वो पाँव वगैरह धो रहे थे, पहले कसूर की माफी चाहिए, शाह साहब माफी, बस कहने राज भी तो बताएंगे, ये दरिया पीछे किस तरह चला गया। आपने फरमाया खुद ही तो कह रहे हो राज है, तो राज को फिर राज ही रहने दो। कहते नहीं हुजूर बताओ, ऐ सुनियो जरा हजरत हैं। फरमाते हैं जब मैंने बंद तोड़ना शुरू किया ना, और तुम लोगों को भी कहा, तुमने तो तोड़ा कोई नहीं, तुम तो चले गए हैं जी, मैं बंद तोड़ता रहा और साथ अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता रहा, या अल्लाह ये पानी अगर हमारे गांव की तरफ चल पड़ा है ना तो खुद नहीं चला, तेरे हुक्म से चला है, तो फिर इसका मतलब है तेरी मर्जी हमारा गांव डुबोने की है। तो तू मालिक है, हम तो मखलूक है, तू अल्लाह है, हम बंदे हैं, तो हम तो तेरी रजा पे राजी है, मैं तेरे साथ मिलके गांव डुबोऊंगा। मैंने बांध तोड़ना शुरू कर दिया। तो थोड़ी देर बाद फिर आवाज की आई, ओ बंदे, ओ तू वो कर रहा है जो हम चाहते हैं, ले फिर हम वो कर देते हैं जो तू चाहता है। क्यों जी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे, हम मरासिया 100 दे नोट नहीं मेरे महबूब नूं छड्डण, आ मेरे महबूब दा गुलाम बन, वेख तेरे पैरां च मैं की नहीं लिया के बिठा। ये फिर मसनवी शरीफ आ गए मौलाना रूम, तीसरा या चौथा दफ्तर है जी, उसमें हजरत लिखते हैं, मैंने कहा ना ये हजरत ने मिसालें दी हैं, उसमें हमें समझाई है बड़ी बड़ी बात। हमारी जाने वाला मसनवी कहते किसको है, सानू मोबाइलों से पूछ लो, ये एप्पल 1 ने एप्पल 2 है एप्पल 3 है, सानू यही पता है, हमारी जाने वाला मसनवी कहते किसको है। उसमें हजरत ने लिखा है, हजरत फरमाते हैं कोई बादशाह था, मिजाज बड़ा अदबी था उसका, ठीक है जी, आप बस टेंशन ना ले, मैं 5 से 10 मिनट से ज्यादा आपको आजमाइश में नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरी अपनी भी बस हो गई है, मेरा सारा वजूद ठंडा बर्फ है। हालांकि मुझे वो मेरे साथ मेरे पीरों के साहबजादे भी हैं, उनके हित घंटे को बदला गया, लेकिन मेरा एक दर्द है हजरत, मैं नहीं दूरों आया तो फिर टरका के टुर नहीं हजरत, ट्यूनिंग तो मैं करके जाऊंगा, है जी, को साल याद रखोगे ना, कोई बाबा आया है, तो बाबा आया, बाबा जी आपकी जो झूठी तारीफें करके आपसे को मैं 100 के नोट निकलवा लूंगा, तो बंदा सच बोल के अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल को ना ले ले, है ताड़े दिते तो मुक जाने नो, ठुठियानी भी लभ गई तो नीचे मुकनी है। मैं तो झूठ बोल के ताड़े गुवा भी पैसे लैके जा, भावें अगे जाके टायर फट के डबल लग जाए, वो तो बंदा सच ही बोले हम भाई, जो देंगे 100 बिस्मिल्लाह। वो बादशाह का मिजाज बड़ा आदमी था, उलमा ठीक है, सूफिया, हुफ्फाज ठीक है, सना खां सब उसके दरबार में थे, जो दिल चाहता ना वो वाली महफिल लगा लेता। मौलाना रूम फरमाते हैं कि उसके दरबार में ना बेरूपिया भी था, बादशाह के दरबार में, जिसका काम क्या था, मुख्तलिफ रूप बदल के ना, गेटअप चेंज करके, रूप तब्दील करके आके बादशाह का जी बहलाना। तो मौलाना रूम फरमाते जब भी वो रूप बदल के आता ना, बादशाह इतना जीरक था, इतना बारीक भी था, वो पहचान लेता और कहता तू तो अपना ही बंदा है। एक दिन उसने तन्हाई में बैठ के सोचा, यार जिस काम के लिए मुझे बादशाह के दरबार में रखा गया मुझसे तो आज तक नहीं हुआ, तो कहीं ये ना हो कि बादशाह मुझे दरबार से निकलवा ही दे। तो एक दिन ना एक प्रोग्राम बनाया और आके ना हाथ बांध के बादशाह के दरबार में खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा कि भाई अर्ज की थी हुजूर अगर जान की मान पाओ तो कुछ अर्ज करो। अर्ज की हुजूर जब भी मैंने घोड़िया बदला ठीक है जी और आपके दरबार में आया तो आपने तो पहचान लिया, अब इसलिए हाजिर हुआ कि सिर्फ एक मौका दे दे, अब मैं ऐसा रूप बदलूंगा आप पहचान नहीं सकेंगे। बादशाह मुस्कुराकर कहने लगा देख ले। अर्ज की थी हुजूर पक्की बात। बादशाह को भी थोड़ा गुस्सा आया, उसने कहा अगर तू कामयाब हो गया, तूने मेरे सामने इस तरह का रूप कर लिया कि मैं ना तुझे पहचान सका, जो मांगेगा दे दूंगा, बादशाही भी दे दूंगा, जा जुबान दी तुझे, जा। एक आखिरी मौका दिया। वो हजरत जी घर आया, आके उसने अपना गेटअप बदला, हुलिया शुलिया बदला है, पग शग वड्डी बनी, दाढ़ी शाड़ी लाई जनाब सारा करके, तो जो आने का शहर में फकत एक रास्ता था ना, वहां आंखें बंद करके बैठ गए और क्या करना शुरू कर दिया।
اللہ اللہ اللہ۔ ایک بندہ بھی گزرا دیکھا یار بابے ہو رہی آئے کردے کی نہیں اللہ۔ دوسرا بندہ گزرا اس نے کہا جناب بابے ہو رہی آئے کرتے کیا ہیں اللہ۔ تیسرا گزرا جناب بابے ہو رہی آئے کرتے کیا ہیں اللہ۔ اس سارے علاقے میں بات پھیل گئی کہ جناب باہر کو درویش آیا ہے۔ وہ لوگوں نے جانا جس کے پاس جو نانا اس نے جاتے ہوئے لے جانا، اگلے دن جا کے دیکھنا پڑی پڑی چیز خراب ہو گئی ہے، بابے نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب لوگوں کے دلوں میں بابا جی کی محبت اور بڑھنے لگ پڑی، دنیا کا جم غفیر اکٹھا ہو گیا۔ اب ہوتی ہوتی نا بات بادشاہ کے محل تک بھی گئی، حضور باہر کوئی اللہ والا ہے۔ بادشاہ نے جاسوسوں کو کہا جا کے دیکھو اللہ والا کے کچھ اور ہے، ہاں کچھ اور بھی ہے۔ ہم یہ سب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کاما رنگلے پر تے بن بن بندے مور، ویکھ کے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جور۔ ہاں یہ بھی معاملہ ہے۔ تو اب کیونکہ وہ بھی اندر کا بندہ تھا، اس کو پتا تھا یہ ہونا ہے، اس لیے اس نے کوئی ویک پوائنٹ نہیں دیا۔ 3 دن جاسوسوں نے خوب جاسوسی کی، جا کے خبر دی جناب واقعی اللہ بس نماز ٹائم ہوش چاہتا ہے، نماز پڑھتا ہے پھر اکھاں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب بادشاہ کے دل میں خواہش بیدار ہوئی زیارت کریے چل کے۔ ظاہر ہے بادشاہ کا آنا کو سوکھا کام تو نہیں ہے، میں اس کو ذرا مختصر میں تھوڑا سا چھوڑ بھی گیا درمیان میں۔ اب جناب وہ بادشاہ سلامت آئے، ٹھیک ہے جی، لوگوں نے دسیا حضور بادشاہ سلامت آنے دے، ڈر تو گیا اندر سے تھوڑا لایا بھائی اج جسل امتحان ہے، اج پتہ لگنا تو کنا کاریگر ہے۔ کچھ بادشاہ بھی وہ آیا نا محبت میں آیا ہے جی، بادشاہ نے بھی کچھ نہیں شاید باریک نظر سے نہیں دیکھا، بادشاہ آیا آ کے بیٹھ گئے، جناب دعا فرماؤ، دعا دی۔ بادشاہ نے جاتے ہوئے نا کچھ وہ ہیرے جواہرات پیش کیے، غصے میں آ گیا، چکو جی سانو کیڑے پاسے لان لگے، ہم تو دنیا کا ترک کر کے بیٹھے ہیں، پھر ہمیں اسی طرف لا اٹھاؤ، ہمیں نہیں چاہیے۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا۔ اب جب بادشاہ گیا نا وہ باہر تک جہاں دوست کھڑے جہاں بابے کی رینج ختم ہوتی تھی، بابا جناب بھاگتا ہوا اٹھا اور بھاگتا ہوا بادشاہ کے پاؤں پکڑ لی اور ساتھ کہتا ہے حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ ڈر بھی گیا نا بادشاہ کے، تو غصہ چڑھے تو ہنڈو چڑھے، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ کو بھی سمجھ نہ آئی، وہ بادشاہ پیچھے اٹھ گئے، حضور میرے پاؤں تو چھوڑو، میں دنیا دار آپ اللہ والے، وہ پھر کہ حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ وہ پھر پاؤں چھڑوائے، وہ پھر پاؤں پکڑے، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ کہتا ہے امان دی، چل دس کی امان۔ وہ جناب اٹھ کے کھڑا ہوا، وہ پگ شگ اتاری، چادر اتاری، تو اندر سے اپنا ہی بندہ نکلا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران، اس نے کہا کمال کر دیا تو نے، وہ میں کیا تجھے تو سارا علاقہ نہیں پہچان سکا، ہاں تجھے زبان دی تھی، اگر دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا جو مانگے گا دے دوں گا، بادشاہی مانگے گا تو وہ بھی دے دوں گا، اب تو بتا کیا چاہیے، جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے۔ اور وہ عرض کردہ حضور میں کو کچھ نہیں چاہیے۔ کہتا کیوں؟ وہ تو نے کچھ لینے کے لیے نہیں کیا تھا؟ وہ کہتا حضور میں نے تو کچھ لینے کے لیے کیا تھا، آپ کو کیا بتاؤں مجھے کیا کچھ مل گیا ہے۔ وہ کہتا ہے ملا کیا ہے بھائی، تو ابھی بھی کنگلے کا کنگلا ہی کھڑا ہے، کیا ملا تجھے؟ وہ کہتا ہے حضور آپ نے دیکھا نہیں، ابھی میں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے لو نہیں لگائی، صرف جنہوں نے لو لگائی تھی میں نے ان کا حلیہ اختیار کیا، اور اس نے بادشاہ وقت لا کے قدموں میں ڈال دیا، لو لگاؤں گا تو کیا کرے گا؟ ابھی لو نہیں لگائی، صرف جن کی لو لگی ہے میں نے حلیہ بنایا ہے ان کا، اس نے بادشاہ وقت لا کے قدموں میں ڈال دیا، اگر لو لگاؤں گا تو پھر کیا کرے گا؟ یہاں پھر کسی صوفی شاعر نے کہا تھا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ حضرت جی بے وفائی جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بڑا پسند ہے اللہ کا، بے وفائی ہے نا، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ تو پھر اگر یہ تو وہی نہ کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آیا، تو پھر جواب کیا آیا؟ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح،
اور بے وفا تیرے کے سارے زمانے بھی ٹائم تینوں صرف اینا کیا سی دن چ 5 باری ساڈے گھر آ جی کری تو کدی آیا ہی نہیں ہے سارے زمانے بھی ساڈے کو ٹائم ہے دن میں صرف 5 بار بلایا تھا ہم نہیں ملتے ہم سے بڑا کون بے وفا ہے وہ حضرت جی شادی کا ایک کارڈ آئے نا ایک کارڈ ایک ماہ پہلے ہم تیاریاں شروع کر دیتے ہیں ایک ہی کارڈ بس اور یہاں دن میں 5 بار بلاوا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پھر بلا حی علی الصلاة سڑکاں دے ویلے کھلوتے تھے دکاناں دے ویلے بیٹھے کوئی اینے بے وفا ایک کارڈ منہ چوک کے ٹر بنا سارے نے سنے ٹبر وے آتے 5 پیغام دن 5 پیغام دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح اب سنو حضرت چاہتے ہیں پھر وہ آخری بات اور گفتگو حضرت حبیب اجمی آپ نے امام حسن بصری کے دستے اور پھر توڑی نہیں حضرت تدم آخر اپنی توبہ پر قائم دائم رہے بہت بڑا نام حبیب اجمی بڑے امیر آدمی تھے حضرت پھر آئی آئیش اوکھی کاٹ فقیری والی چڑھ سودی تے بڑھنا حضرت نے اسباب کی ترک کرنے کا حکم دیا ہم جتنے بیٹھے ہم سارے اسباب والے کسی کی دکان ہے کوئی کسی کی دکان پہ ملازم ہے اس طرح ہی ہم اسباب والے حضرت کو اسباب کے ترک کا حکم آیا حبیب اپنے گھر میں بیٹھ وقت بڑا ہی لنگ گزر گیا پہلے اپنے رب اور رب کے رسول کو منا تسبیح اپنی عنایت فرمائی اور تلقین کیا اسم ذات اللہ اسم ذات اللہ فرمایا اس کو پکانا ہے بیٹھ گئے حضرت گھر میں اور شروع ہوئی پھر تسبیح آپ نے تو صبر شکر کر لیا لیکن لکھا ہے کہ بی بی صاحب مزاجن تلخ تھی کچھ ایک دن گزرے نا تو آگے آپ کہتی ہیں بی بی وہ یہ کیا تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں حضرت جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس تسبیح میں زور کتنا ہے ہاں حقیقت بتا رہا بڑا زور ہے اس تسبیح لیکن ساڑی تسبیح کیوں زور نہیں لاندی وہ بھی میں باپ کو چلو بتا ہی دیں ہماری کیوں نہیں لگاتا یہ انڈیا کے صوفی بزرگوں ہیں شاہ بحیق رحمت اللہ تعالی ان پہ کرم اللہ کا یہ تھا وہ جس چیز کے پاس سے گزرتے تھے نا چیزیں آپ سے کلام کرتی تھی وہ ایک دن گزر رہے تھے میرے ہاتھ کا کوئی تسبیح پیا پھیرے میری طرح کا نا کوئی تسبیح چلا رہا تھا تو حضرت گزرے تو تسبیح بول اٹھی پھر تسبیح بولی نا پھر حضرت نے اس کو شعر میں لکھا کیا لکھتے ہیں مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا مجھے اور تو نے مجھے کیا پھیرنا ہے اور میں اچھی بلی مدینے سے اتنی سفید آئی تھی جیسے تو خود تیرا اندر کالا تو نے مجھے بھی کالا کر دیا مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا مجھے آپ نے تسبیح سے پوچھا اس کو چھوڑ اس کو تیری سمجھ نہیں آئے گی مجھے بتا رہا کیا ہے تو پھر جو تسبیح نے راز بتایا تو پھر حضرت نے دوسرے مصرے میں لکھا کیا کہتے ہیں مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے ہاں من کا پھیر دے محبوب ملا دوں تو او خالی مجھے نہ پھیر اس کو بھی پھیر اس کو پھیر کے پھر مجھے پھیر پھر تجھے بتاؤں مجھے میں زور کتنا ہماری تسبیح اس لیے کچھ نہیں کرتی ہم اسے پھیرتے کوئی نہیں ہم اسے پھیر جاتے جس دن حضرت اس کو پھیر کے اس کو پھیرو گے نا تو پھر دیکھو یہ تسبیح تمہیں اٹھا کے لے کے کہاں جائے گی مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے من کا پھیر دے ترت ملا دوں تو پھر حضرت نے پھیری حضرت ہے تو بی بی صاحب آگے کیا کہتی ہیں حبیب یہ کیا تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی
جاؤ جا کے اٹھ کے کوئی محنت مزدوری کرو، کوئی پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کوئی ترن والا کھائیں. دن آدمی تھے، بیوی انہوں نے بحث کری دی. ٹھیک ہے جی، انہوں نے نہیں بحث کری، خرابی ہوئی ہے. غصہ ہے، گھر سے باہر چلے جاؤ، وضو کرو، نوافل پڑھنا شروع کر دو، یہ تو اینڈ طلاق ہے اس کا. بحث نہیں کرنی کبھی بیوی سے. دنا آدمی تھے حضرت، لوٹا، تسبیح، مصلی، قرآن پاک لیا. حضرت جنگل صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں، کیا دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں، کچھ جگہ ایسی ہوئے جتھے میں ہوں تے بس یار ہوئے. آپ فرماتے ہیں میں سارا دن جنگل تسبیح پھری حضرت، اللہ 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 اللہ، سارا دن پھری حضرت. رات پڑی تو گھر آ گئے. آپ فرماتے جب گھر آیا نا تو سب سے پہلا سوال بی بی نے گھر آتے یہی کیا، حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا کی. تو پوچھتی ہے مزدوری کی تو مزدوری کدھر ہے؟ اللہ. آپ فرماتے میں نے ٹالا، میں نے کہا نہیں، وہ سارے مزدوری مانگ رہے تھے لیکن میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. حضرت جی سچ دسیو سارے اسلام آباد والے ہو، اے کریم کے نہیں؟ کریم ہے، وہ کریم ہے تو ہم چل پھر رہے ہیں، باقی تو اس کو سارا ہی پتہ ہے ہم راتوں کو کیا کرتے ہیں. یعنی تو نہیں میاں محمد بخش صاحب نے کہا ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاونا. کوئی پہلوان یہ نہ سمجھے کہ میں بہت پہلوان ہوں، تو پہلوان نہیں بھائی، وہ کریم ہے. تو نہیں پہلوان، وہ کریم ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا وہ سب مانگ رہے تھے، مجھے شرم آ گئی کیونکہ میرا مالک بڑا کریم ہے. تو بیوی صاحبہ تو نہیں نا رمت سمجھی، تو کہتی ہے اچھا چلو پھر کل مزدوری مانگنا، چلو 2 دن کی آئے گی تو ذرا زیادہ پیسے آ جائیں گے. حضرت حبیب فرماتے ہیں میں اگلے دن پھر چلا گیا. ہیں جی پھر اسی طرح اللہ 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 اللہ. سارا دن فرماتے ہیں گزارا، رات پڑی تو پھر میں گھر آ گیا. آتے بی بی صاحبہ نے پھر وہی سوال کیا، حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا خوب کی. تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں نے اس کو پھر ٹالا. میں نے کہا سارے ہی مانگ رہے تھے، مالک میرا بڑا کریم ہے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. بی بی صاحبہ غصے میں آ کے کہتی ہیں بیب اب جب کل جاؤ گے نا کام پہ تو پہلے جا کے مزدوری نہ شروع کرنا، پہلے 2 دن کی مزدوری لینا، اگر تو دے پھر اس کا کام کرنا، نہیں تو کہیں اور جا کے کام کرنا. اب حضرت کو یہ صوفی سمجھے گا یہ تیر کیسے لگتا ہے یہاں آ کے، کیونکہ صوفیوں نے کہا تھا نا سونے ملا نظارہ ایسا نہیں یار بٹانا، ایسا نہیں یار بٹانا. آپ فرماتے ہیں میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا کیا دیا. خیر آپ فرماتے ہیں تیسرا دن آیا، میں پھر چلا گیا، سارا دن پھر اسی طرح اللہ اللہ کرتے گزری. فرماتے ہیں جب رات کو گھر آنا پڑا نا تو بڑا پریشان، اوے حبیب وہ 2 دن تو ٹالا تھا، آج کیا کہنا اس کو، آج کیا جواب دوں گا، پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولیں، کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہیں جائے، جو مجھ سے برداشت ہی نہ ہو. فرماتے فیصلہ کیا باہر ہی بیٹھ گیا، آدھی رات کو گھر جاؤں گا جب سو جائے گی، اور آج دی رات سے گزار ہونا کل دی کل نہ دیکھیں گے. اب فرماتے ہیں باہر بیٹھ کے پھر شروع ہو گئے اللہ 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 اللہ. فرماتے ہیں آدھی رات آئی تو میں گھر آ گیا، میں نے کہا تھا چلو دیوار پھلانگ کے گھر چلا جاؤں گا، سو گئی ہوگی، لیکن کہتے جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں منظر ہی بدلا ہوگا. ہیں جی رات تو آدھی ہے لیکن گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گئے. پھر دل میں خیال آیا کسی کو ترس آیا ہوگا، کو دے گیا ہوگا کچھ. اب تو دیوار پھلانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اب فرماتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی نے دروازہ کھولا، تو اب فرماتے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں بڑی خوش ہے، کپڑے بھی جناب اس نے نئے پہنے ہوئے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ اتنی خوش کیوں ہے، اس نے نئے کپڑے کہاں سے لے لیے. فرماتے سوال میں نے خود سے کیا، جواب وہ دیتی ہے حبیب
یہ کس کی مزدوری کرتے رہے ہو؟ تمہارا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہتی ہے آگے خود ہی دیکھ لیں. فرماتے ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئی. آپ فرماتے جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ڈھیر لگا. کہتی ہے آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا، آپ کا مالک اتنا کریم ہے، آپ کو تنگ نہیں کیا اس نے، یہ بندے اس نے بھیجے تھے، یہ سارا کچھ وہ دے کے گئے. آپ فرماتے ہیں میں رو پڑا، قربان جاواں تیری بندہ پرور. آپ فرماتے جب میں رو پڑا نا تو مجھے روتا دیکھ کر وہ کہتی روئے نا، صرف سامان نہیں آیا، آپ کے لیے پیغام بھی آیا ہے. آپ فرماتے میں نے کہا پیغام کیا آیا ہے؟ تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. اسلام آباد والے کر لو یار، اسلام آباد والے کر لو یار، کیوں نہیں کر دے؟ کر لو کر کے تے ویکھو، کر لو نہ متھا لاؤ حضرت اودے نال کوئی پتر متھا نہیں لا سکتا، کوئی اودے نال متھا بڑا زوراں والا کوئی اودے نال متھا نہیں لا سکتا. زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. ہاں اودے نال متھا نہ لاؤ کہیں بیماری چ مایا جے تڑے کو یاری یاری نماز نہ چھڈو، نماز نہ چھڈو، قرآن پاک پڑھو، ذکر کرو، انہوں یاد کرو، انہوں یاد کرو، ہے نہیں انہوں یاد کرو، انہوں یاد کرو. ٹھیک ہے جی؟ پھر انشاءاللہ کبھی پھر موقع بنے گا پھر اتوں اگلا سبق شروع کریں گے، کیونکہ میں تقریباً سوا گھنٹہ بول گیا. اللہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میرا تو بھاگ گیا وجود سڑتا پیا اندر سارا. لیکن یہ ہے نا میں آواں تے تہاڈے کوئی نہ چھڑدا ہی نہیں ہے. اس گل دا بھی دھیان رکھنا. حضرت بلان تے جدوں لان ہوئی جی ڈاکٹر سلیمان آ رہے ہیں، وہ ایک بھی نہ آیا ہے، چھڑدا ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ کا شکر ہے آنکھیں نم ہو گئی، آنکھیں بھیگ گئی ساری، ساڈا کام ہو گیا. بس حضرت سام کے رکھی ہے اپنے اللہ. بھئی رب نے کیا کہا تمہیں یار، کیا کہا مجھے کھلاؤ، وہ تو پاک ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. بندے سارا کچھ ہی تیرے لیے ہے، چلے سارا کچھ. ہاں نماز پڑھو سارے، ٹھیک ہے؟ کسی نے نماز نہیں چھوڑی، پکی بات ہے جی. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اللہ کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے، آپ کا نام آرائے نہ رہے گا نہ جائے. یہ جو آنکھیں بھیگی ہیں، یہ جو آنسو نکلے ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے، اللہ ان کو قبول فرمائے، اللہ ان کو قبول فرمائے. میں یہ شعر تو ہر پنجابی کا ہی ہے، تو میرے پیرو مرشد دادا پیرو مرشد کا یہ شعر ہے، تو میں اس میں پڑھ کے بس کرنے لگا. ٹھیک ہے؟ اب کیا پڑھا کرتے تھے پنجابی میں؟ ٹھیک ہے نا کام سمجھ آ رہا؟ ٹھیک ہے. اب پڑھا کرتے تھے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری. یہ سانسوں کی یاری ہے. کاٹ کس در رہی ہے ٹہنی کو جس پہ ہم بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کب یہ ٹہنی کٹنی اور ہم نے جا کے قبر میں گر جانا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں. تو آپ کیا فرماتے تھے؟ جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری، او لا سٹ پھا جنجالاں والے تے لا اللہ نال یاری. اسلام آباد والے یاری لا یاری لا، اور نہیں جی لائی تے انیاں موجاں نے ہیں، لا کے بھی تے ویکھو، لا کے بھی تے ویکھو.